میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذی وقار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور اس تے مناقب اور اس دی عظمت بیان کردہ پیاں میرے خالق کائنات نے اپنے مقدس کتاب دے اندر اعلان فرما دیتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ خالق کائنات نے حضرت عثمان دی عظمت اندر قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام عمرہ کرن واسطے جاتے پہنے نال نال صحابہ بھی موجود نے، اگے اگے میرے پیارے پیغمبر جا رہے نے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام جاتے پہنے۔ جدو مقام حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، میرے پیغمبر فرماتے نے کہ عمر گل سن لا کہ نہ سانو جناب عمرہ نہیں کرن دین لگے، تسی جاؤ نہ انہاں کولو جاؤ نہ مکے دے مشرکاں کولو مکے دے قریشیاں کولو جا کر کے کہو کہ قریشیوں میرے پیغمبر نے ایک تانوں پیغام بھیجے آئے، اسی لڑائی کرن واسطے نہیں آئے، اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے، اسی قتال کرن واسطے نہیں آئے، بلکہ اسی تے عمرہ کرن واسطے آیا تے اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آیا تے سانو کرن دیو۔ حضرت عمر کہن لگے سونیو ناراض نہ ہو، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسا جان دیو کہ مکے والیاں دے نال میری کیویں دشمنی چلدی پئی ہے، تسی جان دیو کہ میرے مکے والیاں دے نال کیویں مخالفت چلدی پئی ہے، لہذا انج کرو نا تسی میری جگہ تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیو۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ عثمان آ جانا۔ عثمان نو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان آج تینوں میں اپنے مکے دا سفیر بنا کے گلانا ہے، آج تینوں مکے دا میں قاصد بنا کے گلانا ہے۔ حضرت عثمان کہن لگے سونیا جی میں تسی سانو حکم کرو نا اسی تہاڈا حکم منن لئی تیار ہاں۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے مکے دے قریشیاں کول جاؤ نا، انہوں نے کہو کہ میرا محبوب کہہ رہی ہے نہ قتال کرنے نہ لڑائی کرنی ہے، نہ اسی جھگڑا کرن واسطے آئے ہاں، بلکہ اسی تے اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آیا، اسی اللہ دے گھر دی زیارت کرن واسطے آیا، اسی عمرہ کرن لئی آیا، سانو عمرہ کرن دیو نا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو چل پینے۔ حضرت عثمان جاندے پہنے اوے کیڑے سفیر دی گل پہ کر دیو، ایک سفیر دا تذکرہ کر دیو، حسین دا سفیر ہے، ایک او سفیر ہے جڑا میرے در یتیم دا سفیر ہے۔ اس سفیر تے نال کون سفیر ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ میرے پیغمبر دے دور داماد عثمان۔ کون عثمان؟ حضرت عثمان مظلومانہ انداز اندر شہید ہون والے عثمان، مظلوم عثمان، ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جدو مکے اندر گئے نے مکے والیاں نو آکھدے نے اوے مکے دے قریشیوں گل سن لو نا میرے پیغمبر نے میرے محبوب نے پیغام گلائے کہ آکے میرے پیغمبر نے آکھے جاؤ نا انہاں نو کہو نا اسی عمرہ کرن واسطے آیا سانو عمرہ کر لین دیو اسی جناب اللہ دے گھر دا طواف کرن لئی آیا سانو کر لین دیو اللہ اکبر اللہ جدو انہا پیغام سنیا پیغام سن کے تے نال کہندے نے آندے نے کہ عثمان ویکھنا تیرا تے ساڈا بڑا ہی گہرا تعلق ہے تیرا تے ساڈا بڑا ہی اچھا تعلق تے لین دے نے عثمان لیکن تو جنہ مرضی رج رج کے اللہ دے گھر دا طواف کر لے پر تینوں تیرے نبی نو تے تیرے نبی دے یاراں نو اجازت نہیں ہے حضرت عثمان واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاوا واہ عثمان تیری شان تو قربان جاوا حضرت عثمان کہندے نے او جتھے میرے محبوب نہیں ہون گے اتھے میں بھی نہیں ہوا گا جتھے میرے محبوب طواف نہیں کرن گے میں بھی نہیں کراں گا میرے یار طواف نہیں کرن گے تے میں بھی نہیں کراں گا اللہ اکبر اللہ پھر انہوں نے حضرت عثمان نو اس جناب پیغام دی وجہ کر کے بٹھا لیا اور بیٹھن دی وجہ کر کے کچھ لیٹ ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے ادھروں ایک بندہ اٹھیا اٹھ کر کے میرے محبوب تک پیغام پہنچایا کہ آکے سونیوں تواڈا سفیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے جدو حضرت عثمان دی شہادت دی خبر سنیے میرے پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں وچوں اتھرو ڈل پے پیراں دے وچوں زمین نکل گئی زبر دے بندن ٹوٹ گئے نے تے میرے پیغمبر بیٹھے سن آپ کھڑے ہو گئے سن تے کھڑے ہو کر کے کہندے نے کہ صحابیوں حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے سفیر نو شہید کر دیتا گیا ہے لہذا انج کرو نا تسی کھڑے ہو جاؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو بیعت اس بات دی کرنی ہے کہ عثمان دے خون دا بدلہ لیے بغیر رسید تو واپس نہیں مڑاں گے ساڈیاں جانا چلیاں جان ساڈا مال چلا جائے ساڈی اولاد چلی جائے ساڈی اولاد یتیم ہو جائے ساڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان لیکن اسی اللہ دے رستے دے اندر عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہی لینا ہے اللہ اکبر اللہ جدو جناب کے علی میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کہنے لگے سونیا اگے اپنے نبوت والا ہاتھ بڑھاؤ نا اگے اپنا ہاتھ بڑھاؤ نا میرے پیغمبر نے اگے ہاتھ پھیلایا نبوت والا ابو بکر صدیق آ گئے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت پہ کر دینے آندھنے کہ سونیا مال ماں باپ پین بھائی سب کچھ تواڈے تے قربان ہے اپنی جان بھی قربان ہے عمر آ گئے حضرت علی آ گئے انج صحابہ کرام لیندار آندے گئے 1400 صحابہ کرام نے میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی جدو بیعت کی تھی اللہ نو یہ بڑی عمل پسند آئے اللہ فرمان دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تیرے یارانے تے وفاداری انج نبھا دیتی ہے نا دوستی تے یاری انج نبھا دیتی ہے کہ میں میرا عرش بھی اشک اشک ہو گیا تے فرما دیتا ہے لقد رضی اللہ کہ اللہ انہا تھارے 1400 صحابہ تے راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار آج بندہ گھرو چلتا ہے نماز پڑھن واسطے اللہ نورا
راضی کرن واسطے روزہ رکھدا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے حج کرن جاندا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے عمرہ کرن جاندا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے واہ صحابہ جن سیدنا عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے میرے پیغمبر دے نبوت والے ہتھاں تے بیعت کیتی تے اللہ نے فرما دیتا ہے میرے صحابہ میں تواڈے تے راضی ہاں۔ اس صحابہ کرام نے جنہ دی عظمت اور خون دے بدلے لین واسطے سارے صحابہ کھڑے ہو گیا سن حضرت عثمان واسطے اللہ اکبر۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں تسی ساریاں نے بیعت کر لئیے پر عثمان نہیں نظر آیا، کیونکہ عثمان اگر ہوندے عثمان بھی ضرور بیعت کر دے۔ ویکھو کہ ہاتھ میرا ہے، ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے، اے عثمان دا ہاتھ ہے تے عثمان دا ہاتھ بھی بیعت کردا پیا وے۔ اللہ فرماندے نا پیغمبر انج گل نہیں بندی، اے تیرا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ دے اتے عثمان دا ہاتھ ہے تے نہ دوواں دے ہاتھ اتے میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے عثمان دی عظمت ہے، اے عثمان دے مناقبت ہے، اے عثمان دی شان ہے، اے عثمان دی فضائل نے، اے عثمان دی اہمیت ہے۔ کون بدبخت اٹھتا ہے سیدنا عثمان تے تبرہ بازی کر دے، زبان درازی کر دے؟ نانا عثمان دی عظمت دے کیا کہنے کہ اللہ رب العزت نے بھی حضرت عثمان دی شان اندر قرآن مجید دیاں آیتاں نازل فرما دیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے توجہ کری حضرت زیوقار عثمان، کون عثمان نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان غنیوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابیوں تعداد بہت صحابہ کرام دی ہو گئی ہے، لیکن جناب کے لیے تعداد زیادہ خون دے باوجود مسجد بہت تھوڑی ہو گئی ہے، جس دے اندر مسجد دے اندر جناب تمام احباب جمع نہیں ہو سکتے، لہذا مسجد نو وسیع کرنا ہے۔ وسیع کرنے واسطے کوئی فنڈنگ دی ضرورت ہے، وسیع کرنے واسطے کوئی جناب کے لیے چندے دی ضرورت ہے، اس نو زمین خریدنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اٹھو نہ اٹھو، تھوڑا تھوڑا تعاون کرو جتنا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان، واہ عثمان تیری سخاوت تو قربان جاوا، واہ عثمان تیری عظمت تو قربان جاوا، واہ عثمان تیری شان تو قربان جاوا۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سونیا میں عثمان تانوں مسجد نبوی واسطے زمین خرید کے دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عثمان نے مسجد نبوی واسطے زمین خرید کے دے دیتی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے جس بندے نے ایک کمے دے کونسلے جن نے بھی مسجد بنائی ہے، اللہ پاک اس دا گھر جنت اندر بنا دیں گے۔ تے سیدنا عثمان تے مسجد نبوی نو وسیع کیتا ہے، سیدنا عثمان نے تے مسجد نبوی دی توسیع واسطے چندہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر حضرت عثمان دا جنت دے اندر گھر نہیں ہوئے گا تے اور کدے ہوئے گا؟ حضرت عثمان تے جنتی نے، لیکن جڑا بدبخت حضرت عثمان تے درہ برات نے جناب زبان درازی کردہ ہے، میں نو جنتی نہیں ہو سکدے، او جناب جہنمی ہو سکدہ ہے، جہنم دا کتا تے ہو سکدہ ہے پر جنتی نہیں ہو سکدہ۔ واہ عثمانی، عثمان دی عظمت ہے، عثمان بڑا حیادار ہے، عثمان حیادہ پہ کرے۔ اللہ اکبر۔ معاشہ صدیقہ، معاشہ فیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات رضی اللہ تعالی
تعالیٰ نے بیان کر دیا نے کہندیاں نے کہ ایک دن انج ہویا میرے پیغمبر انج تشریف فرمانے لیٹے ہوئے نے اللہ اکبر ادھر جناب کے دروازے دی دستک ہوئی تے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سونیا میرا باپا جان آیا تے اجازت چاہتا تو نہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے کہ عائشہ انہوں اجازت دیان دیو اللہ اکبر تے سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے نے جدو حضرت ابو بکر صدیق آئے نے میرے پیغمبر نے کفیت نہیں بدلی جویں لیٹے سنو وے لیٹے رہنے پھر تھوڑی دیر گزری تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آ گئے نے جناب حضرت عمر نو اجازت مل گئی ہے میرے پیغمبر دے کول جدو آئے نے تے میرے پیغمبر نے کفیت کوئی نہیں بدلی اوویں لیٹے رہنے جویں لیٹے پیسن بخاری شریف اندر یہ بات ہے کچھ وقت گزریا تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دیتی تے پوچھا گیا کون دروازے تے کیا گیا کہ سونیا تواڈا دماد حضرت عثمان کون عثمان سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں اجازت دیوان دیو نا حضرت عثمان آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھ گئے نے اپنی کفیت بدل لئی ہے بخاری شریف اندر لکھے ہے کہ میرے پیغمبر دے جناب پنڈلے مبارک تو چادر پچھے ہٹی ہوئی سی میرے پیغمبر نے جلدی جلدی اپنے پنڈلے مبارک دے تے چادر لئی ہے نا تے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے نے اللہ اکبر بیٹھے رہنے یاراں دیاں گپاں ہوندیاں رہیاں نے یاراں دیاں دوستیاں دیاں جناب کے لیے بہترین گفتگو ہوندی رہی ہے گفتگو ختم ہون تو بعد سارے اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے نے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گئیاں نے آ کر کے کہتیاں نے سونیا میرا بابا ابو بکر آیا ہے تسی کفیت کوئی نہیں بدلی حضرت عمر آئے نے تسی کفیت کوئی نہیں بدلی حضرت عثمان آئے نے تسی فوراً ہی اپنی چادر اپنے پنڈلے تے لے لئیے تے جناب کلی بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ عائشہ اے میری پیاری حمیرہ حضرت اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میری حمیرہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ جس تو آسمان دے نورانی فرشتے حیا کریں تے میں پیغمبر اودے کل کیوں نہ حیا کرا میں بھی اودے کل حیا کرنا وا اے حیا دے پہ کرنے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے عثمان کہ جدو غسل کریا کرتا سی اس ساری زندگی دے اندر اپنے آپ نو بند کمرے دے اندر غسل کرتا سی پھر بھی چادر اوڑ کے غسل کریا کرتا سی کدی براخانہ نہیں سی ہویا اے عثمان اتنے حیادار مسلمانوں عثمان دی عظمت سن لینے عثمان دی شان تے مناقبت سن لینے سیرت سن لینے پر ساڑھے اندر عمل کوئی نہیں آج ویکھنا کہ میرے اندر جا آج تیرے بندے دے اندر مرد دے اندر حیات دور دی گل ہے آج کل میریاں ماما پیڑا تے سر تے دوپٹا نہیں لیندیاں بازاراں گلیاں دی زینت بن دیاں نے تے ادھر جناب کلی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے دماد اتنے حیادار نے جدو غسل بھی کریا کرتے سن چادر پہن کے غسل کریا کرتے سن اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی مناقبت شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن انجویا میرے پیغمبر علیہ السلام بدر دا میدان سجان واسطے تیار ہو گئے نے سارے صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ چلو بدر دے جنگ لڑنی ہے نا صحابہ کرام تیار ہو چکے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تیار ہو کے آ گئے نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عثمان تو بدر دی جنگ اندر نہیں جانا تے حضرت عثمان دیاں ٹائیاں نکل گئیاں حضرت عثمان کہنے لگے کہ کی وجہ ہے کہ سونیا میں بدر دے اندر میں کیوں نہیں شریک پہ کر دے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نا تینوں بدر دے اندر تسی شریک پہ کرنے اسی تینوں بدر دے اندر لے جاواں گے لیکن گھر دے اندر تیری بیوی بیمار ہے تیری بیوی دی طبیعت بہت دلیل ہے جو
میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا ان کرنا او دی تیمارداری تو کرنا او دی علاج معالجے دے انتظام کردہ رہا میں اللہ کل دعا کرنگا کہ اللہ تینوں بدریاں دے برابر دا ثواب عطا کر دیں گے اے عثمان دی عظمت ہے اے عثمان دی شان ہے اے عثمان دی مناقبت ہے اے عثمان دی جناب کے لئے فضائل مناقب نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انہیں میرے محبوب علیہ السلام دے کل سنیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے فرماندے نے کہ عثمان تینو اللہ بدریاں دا ثواب عطا کریں گے حضرت عثمان کہندے نے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو رہ پہنے تے صحابہ اکرام تے میرے محبوب بدر دے میدان اندر چلے گئے نے بدر دے میدان اندر جا کر کے جنگ پہ کر دینے ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی طبیعت بڑی علیل ہو چکی ہے طبیعت خراب ہوتی گئی ہے اللہ دا کرنا ہے جویا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئی نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر میرے پیغمبر نو بدر دی جناب فتح نصیب ہوئی ہے فتح حاصل ہوئی ہے جدو فتح ہو گئی ہے میرے پیغمبر واپس آ رہے نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناگار دے اندر سان اس وقت طبیعت بڑی علیل سی ایک مناتی آیا بڑی بلندی تے کھڑے ہو کر کے اعلان کردہ پی آئے مسلمانوں مبارک ہو جائے تو ان مبارک ہوئے کہ جناب سونے محبوب نو فتح مل گئی ہے محبوب دے سیابیاں نو بدر دی فتح نصیب ہوئی ہے تے کفار نو شکست ہوئی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے بڑی خوشی دے اندر نے بابے دیاں راواں تک دی پئی ہے اپنے ابا دیاں راواں تک دی پئی ہے تے میں بھی اٹھ کر کے گلے لگ کے مبارک دیاں گی لیکن اس بیچاری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کی پتہ ہے کہ اللہ دیاں مرضیاں نے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اللہ اکبر راما تک دی نظراؤں دے جنا اڑی کا لگان دی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ادھر میرے محبوب علیہ السلام جدو پہنچے نے تے جدو میرے پیغمبر پہنچے نے مکے دے اندر پہنچ کے کہ ویکھیا ہے نا جناب کہہ لی ان بدر دا میدان او دے وچوں فتح ملی ہے سارے صحابہ کرام مبارکہ دیندے پینے تے ملدے پینے تے میرے پیغمبر فرما دینے کہ تواڈے وچوں مینوں عثمان نہیں نظر آ رہی تے میری بیٹی بھی نہیں نظر آ رہی او کدھر گئے نے اللہ اکبر ایک صحابی ٹائی مار تے روئی جاندا ہے تے نالے آکھی جاندا ہے آندا ہے سونیا تواڈی بیٹی تے عثمان دی بیوی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی نو دفن کرن گئے نے قبرستان دے اندر تے میرے پیغمبر نے جدو سنے ہے نا تو انہوں پتہ ہے نا کہ بیٹیاں دے دکھ بڑی ہویا کر دینے بیٹیاں دے نال او تینوں پتہ ہے جدی بیٹی دکھی ہوئے او دا سارا جگ دکھی ہوندہ ہے تے جدی بیٹی سکھی ہوئے او دا سارا جگ سکھی ہوندہ ہے تے میرے پیغمبر دیاں بیٹی سن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب دنیا تو گئی ہے تے میرے پیغمبر دیاں خوشیاں غمی دے اندر بدل گئیاں نے تے میرے پیغمبر فرما دینے دلونی علا قبرہا میں لے چلو نا دی قبر تے لے چلو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے گئے نے تے میرے پیغمبر اپنی بیٹی وال مخاطب ہو کے کہندے نے اے بیٹیے اے میری تیے تیرا میرا ملنا نصیب نہ ہو سکیا تیرے بابے نو اللہ نے تے بدر دی فتح نصیب کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے کھلے نے ادھر
ویکھیا سیدنا عثمان روئی جا رہے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے انج کندیاں تے ہاتھ رکھیا اپنے سینے نال حضرت عثمان نو لگایا تے عثمان نو لگا کے کہندے نے اے عثمان رو نہیں صبر کر، تیرے نکاح اندر میں اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح اندر بھیج دینا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح اندر دوسری بیٹی دے دیتی ہے۔ اوے جڑا چنگا ہووے اونوں جناب کے علی دورا دماد بناوی دے، جڑا چنگا ہووے تیاں نو سکھ دے وے اونوں دوسری تی دے وی دیے تے حضرت عثمان چنگے ہی سن تے میرے پیغمبر نے دوسری بیٹی دیتی ہے۔ اللہ دا کرنا انجویا دوسری بیٹی بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی ہے تے کر کے روئی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے تے میرے پیغمبر انج کر کے عثمان دے کندیاں تے ہاتھ پاندے نے آندے نے عثمان صبر کر، عثمان صبر کر۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عثمان کہندے نے سونیو روندا تے میں اس کر کے پیا وا، وہ پہلے لوگ صدیا کردے سن کہ عثمان او جاندا پیے اللہ دے نبی دا دماد جاندا پیے، اللہ دے نبی دا جوائی جاندا پیے، اج تو بعد عثمان نو کوئی دماد نبی دا کہہ کے نہیں بلائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار غور کرتے جانا، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ عثمان جنہ کو تو چنگائے، عثمان تیری عظمت کیا کہنے، اگر میرے کول بیٹیاں 100 دیاں ایک مردی ایک ایک کر کے فوت ہو جاندی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت او اینڈول بات لے کر کے چلاوا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے کیا کہنے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے کیا کہنے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے غزوہ تبوک کے فصلاں پکیاں نے، پھل پکے ہوئے نے تے صحابہ کرام نو اچانک کہہ دیتا صحابیوں تبوک تک جنگ تبوک دے غزوہ جانا ہے، جنگ لڑنی ہے، انہاں دا مقابلہ کرنا تیاریاں کر لو۔ کچھ کہنے لگے کہ سونیا فصلاں پکیاں نے تے کول کچھ نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، بڑے حالات مندے نے تے 13واں مہینہ لگے ہویا تے اسی کی کریے نا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نہیں جانا ہی جانا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہاں فصلاں کٹ لئیے، کھجوراں دے اُتے جناب کوشے اتار لئیے، انہاں نو بیچ کر کے مال ہوئے گا پھر جاوا گئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے فصلہ رہندیاں تے رہندیو، اسی غزوہ تبوک تے جانا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ صحابہ تانوں پتہ کہ حالات بڑے ماڑے نے، اسلحہ موجود کوئی نہیں، سواریاں موجود کوئی نہیں، لہذا لیاؤ نا جدے کل جتنا بھی کچھ مال راشن لیاؤ نا، اعلان کرتا پیا لیاؤ نا، تعاون کرو نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تسی تعاون کرو نا۔ صحابہ کرام کوئی ایک کھجور لے کے آ رہی ہے، کوئی سکے ہوئی شوارے لے کر کے آ رہی ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر کے جناب او دا ایک ٹوپا ایک ساؤن جو دا ملدا ہے، او دے 3 حصے کر کے تے 2 حصے رکھ لیندا ہے، ایک حصہ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیندا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دے پہنے ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے، کھڑے ہو کے کہتے نے کہ سونیا تسی لکھ لو نا عثمان دا 100 اونٹ لکھ لو نا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے غور تعاون کرو، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے نے، فرمایا کہ 100 لکھ لو، پھر بیٹھ کے نے تے میرے پیغمبر پھر اعلان کر دینے
نے کہندے نے کہ جناب کری اے کوئی ہور تامن کرے. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. انج کھڑیاں کھوندیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 936 یا 29 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر غزوہ تبوک تے عثمان دیتے 700 گھوڑے دیتے بما جناب کے لیے 200 سامان دے لدے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں شام دی طرف تیار سن فل تجارت کرنے واسطے تیار سن او سامان دی اونٹ اللہ دے رستے دے اندر دے دیتے. جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے کوئی اور تعاون کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار پہ لے کے آگے درم دی لے کے آگے میرے پیغمبر دی چولی مبارک دے اندر پیک دیتے نے تے میرے پیغمبر چولی دے اندر لے ہوئے ہتھاں دے اندر لے کے سکیاں نال درم دینار دے نال کھیڑ دے پہنے تے نال کہندے نے مان ذرہ عثمان آج تو بعد آج ما عملہ بعد اليوم آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے. حضرت عثمان کئی بار متعدد بار فرما دیتا ہے کہ تو جناب عثمان جنتی ہے. عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ. اے عثمان دی گرنٹی ہے جنتی ہون دی.